السلام علیکم لسنرز، آئیے انسپکٹر آفاق احمد کی تحریر قتل کی ایک سنسنی خیز تفتیشی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے اپنا لہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک روز میں اپنے تھانے میں بیٹھا روزمرہ کے کاموں کو نمٹا رہا تھا کہ ایک نوجوان میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 30 کے قریب تھی اور وہ ایک قداور نوجوان تھا۔ شاندار جسامت، چہرہ سرخ و سفید اور بھرا بھرا، پیشانی چوڑی، آنکھیں چمکدار، شکل و صورت سے کسی متمول گھرانے کا معلوم ہوتا تھا، مگر لباس سے ایک ادنیٰ مزدور لگ رہا تھا۔ انسپکٹر آفاق نے غور سے اس کو دیکھا، پھر اس کو اپنے سامنے والی میز کی دوسری جانب رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ شخص کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے پہل کرتے ہوئے کہا، انسپکٹر صاحب، میرا نام آصف بیگ ہے اور میں ایک ضروری کام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس کے لہجے میں پریشانی کی جھلک نمایاں تھی۔ میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ ہمارا محکمہ سراغ رسانی تو خدمت خلق کے لیے ہی بنا ہے۔ انسپکٹر آفاق کا لہجہ پرخلوص تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آصف نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح بھی حالت میں ملتے ہوئے کہا۔ آفاق نے محسوس کیا کہ آصف کسی شدید ذہنی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ بولا، آصف صاحب، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ کسی شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ جی ہاں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ آصف بیگ کے خشک ہونٹوں پر پھیل گئی۔ دراصل معاملہ ہی کچھ ایسا ہے، آپ شاید حیدر بیگ سے واقف ہوں گے۔ حیدر بیگ؟ آفاق نے دہرایا، پھر سوچ کر پرخیال انداز میں کہا، وہی تو نہیں جن کا شمار شہر کے روسا میں کیا جاتا ہے، وہ بیگ بلا کے حیدر بیگ؟ آپ کا خیال بالکل صحیح ہے انسپکٹر صاحب، آصف تیزی کے ساتھ پرجوش آواز میں بولا۔ ان کا پچھلے سال انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو گیا؟ آفاق چونکا۔ اوہ، مجھے افسوس ہے، مگر آپ کا ان سے کیا رشتہ تھا اور کیا واسطہ؟ جی وہ میرے والد تھے، آصف جواباً کہنے لگا، مگر ان کا بیٹا ہو کر بھی مجھے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے خاصی تگ و دو کرنا پڑتی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے یہ تو، آفاق حیرت سے بولا۔ میرے خیال میں حیدر صاحب کروڑوں کی دولت چھوڑ کے گئے ہوں گے۔ دولت؟ آصف عجیب انداز میں ہنسا۔ ہاں انسپکٹر صاحب، میرے والد کروڑوں کی دولت چھوڑ گئے ہیں، مگر اس دولت پر میرا ذرا سا بھی حق نہیں، اور اب تک تو اس میں سے بہت کچھ ہڑپ بھی کی جا چکی ہے، مگر رہی صحیح دولت پر بھی میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کا اپنے باپ کی دولت پر کوئی اختیار کیوں نہیں؟ اور کس نے اس میں سے کچھ دولت ہڑپ کر لی ہے؟ آفاق نے تعجب سے پوچھا۔ میرے ماموں طاہر حسین نے، آصف کے لہجے میں نفرت تھی۔ ماموں نے؟ آفاق نے حیرت سے دہرایا۔ جی ہاں، دراصل والد صاحب کی چھوڑی ہوئی وصیت کی روح سے میری والدہ کی زندگی میں میرا اس دولت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وصیت کے مطابق جب تک میری والدہ بقید حیات ہیں وہی اس کی مالک رہیں گی، البتہ ان کے انتقال کے بعد جو کچھ بھی ہوگا میرا ہوگا، بشرطے کہ اس وقت تک کچھ موجود بھی ہو۔ گویا وصیت کے مطابق آپ اسی وقت اپنے والد کی دولت کے وارث بن سکتے ہیں جبکہ آپ کی والدہ وفات پا جائیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کے ماموں، کیا نام بتایا آپ نے؟ ہاں، طاہر حسین، وہ اس دولت میں کہاں سے گھس آئے؟ آفاق نے پوچھا۔ ان کو میری والدہ بہت چاہتی ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ ماموں کو بہن سے محض دولت ہی کی وجہ سے دلچسپی رہی ہو، آصف بولا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی والدہ کو آپ کا ذرا بھی خیال نہیں، جبکہ وہ اپنے بھائی پر بے دریغ روپیہ صرف کر رہی ہیں، آفاق نے کہا۔ جی ہاں، میری معلومات کے مطابق اب تک نصف کے قریب دولت برباد کی جا چکی ہے، آصف نے کہا۔ آفاق کو سوچنے لگا اور پھر بولا، اب آپ اس سلسلے میں ہم سے کس قسم کی مدد چاہتے ہیں؟ میں نے ابھی تک اصل معاملہ آپ کو نہیں سنایا، آصف نے اپنے دونوں ہاتھ میز کی سطح پر رکھتے ہوئے کہا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میری ماں کی حالت بڑی تیزی سے گرتی جا رہی ہے، میرا مطلب ان کی جسمانی حالت سے ہے، وہ دن بدن سوکھتی جا رہی ہیں، اور میرے خیال میں ان کی اس حالت کا ذمہ دار کوئی انسان ہی ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تو نہیں
کیا آپ کی والدہ کو کسی قسم کا زہر دیا جا رہا ہے؟ آفاق نے کہا۔ جی ہاں، آپ ٹھیک سمجھے، لیکن اس کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ آفاق نے پوچھا۔ میرے ماموں کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ کا یہ کہنا قطعی غلط ہے آصف صاحب، آفاق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے ماموں اس قسم کی کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اپنی بہن کی موت کے بعد مجبوراً رہی سہی دولت سے انہیں دستبردار ہونا پڑے گا۔ آپ کا کہنا بجا ہے، مگر بات کچھ اور ہے۔ ضائع شدہ دولت کا ایک بڑا حصہ ماموں نے اپنی بہن سے قرض لیا تھا۔ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ میری معلومات کے مطابق میری ماں کو اپنے بھائی سے ویسی محبت نہیں رہی ہے جو پہلے کبھی تھی۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ انہیں ماموں کی عیاری کا علم ہو گیا ہوگا۔ اوہ، پھر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ میرے ماں نے ماموں سے دی ہوئی رقم کی واپسی کا مطالبہ کر دیا ہو۔ آپ کے کہنے کا مطلب شاید یہ ہے کہ آپ کے ماموں سے جب آپ کی ماں نے سختی کے ساتھ رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا تو وہ گھبرا گئے، کیونکہ رقم برباد ہو چکی تھی اور اس کی واپسی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جی ہاں، میرا مطلب یہی ہے۔ چنانچہ اس خود غرض اور لالچی آدمی کو یہی مناسب معلوم ہوا کہ آئندہ رقم پر خاص صاف کرنے کا خیال دل سے نکال کر پچھلی رقم کی ادائیگی اور ذلت سے بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ اپنی بہن کا خاتمہ کر ڈالے۔ آصف کے لہجے میں ہلکے ہلکے جوش کے ساتھ نفرت بھی تھی، اور اب میری والدہ کو ختم کر دینے کی کوششیں مسلسل جاری ہیں۔ ان کی حالت بہت ہی ابتر ہو گئی ہے، اب تو انہیں کسی سے ملنے بھی نہیں دیا جاتا۔ کیا آپ اپنی والدہ کے ساتھ نہیں رہتے؟ آفاق نے پوچھا۔ نہیں، اپنی حق تلفی میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ساتھ رہنے میں یہ بھی ممکن تھا کہ کسی دن دولت ہی کی خاطر ماں اور بیٹے میں تلخ کلامی ہو جاتی۔ ایسی صورت میں بہتر یہی تھا کہ میں علیحدہ رہوں، چنانچہ اب میں بالکل الگ رہتا ہوں۔ آصف کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ آپ کب سے اپنی والدہ سے نہیں ملے؟ آفاق نے پوچھا۔ کئی دن ہو گئے، آصف نے جواباً کہا۔ آپ نے ان سے ملنے کی کوشش کی؟ آفاق نے پھر پوچھا۔ کیوں نہ کرتا، آخر وہ میری ماں ہیں۔ پھر ان سے ملاقات کیوں نہ ہو سکی؟ اس لیے کہ ڈاکٹر نے انہیں کسی سے ملنے سے سختی سے روک دیا ہے۔ کم سے کم ماموں کا تو یہی کہنا ہے۔ آصف سانس لینے کے لیے رکا اور پھر کہنے لگا، انسپکٹر صاحب، مجھے دولت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے ابھی اس پر میرا کوئی حق نہیں۔ دولت کی مالک میری ماں ہے، اور مالک ہونے کی حیثیت سے وہ جس طرح چاہیں خرچ کر سکتی ہیں۔ باپ کی دولت کو برباد ہوتے دیکھ کر دکھ ضرور ہوتا ہے، تاہم میں یہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا کہ دولت کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی ماں سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں۔ ٹھیک ہے آصف صاحب، اگر آپ کے اندیشے درست نکلے تو آپ کے ماموں کو اپنی سیاہ کاریوں کے نتیجے میں جلد ہی کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کی والدہ کس ڈاکٹر کے زیر علاج ہیں؟ ڈاکٹر ماجد۔ کیا آپ کی والدہ کے ساتھ صرف ان کے بھائی ہی رہتے ہیں؟ آفاق نے پھر پوچھا۔ جی نہیں، ماموں کے علاوہ ماں کی ایک خاص خادمہ بھی ہے جو ہر وقت ان کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ یہ کہہ کر آصف نے پوری طرح خادمہ کا نام اور اس کا حلیہ بیان کر دیا۔ اچھا، اب آپ اپنا پتہ دے کر جائیں، مجھے جب بھی آپ کی ضرورت ہوگی میں آپ سے خود ہی ملوں گا، آفاق نے کہا۔ آصف نے اپنے پتے کے ساتھ ساتھ اپنا فون نمبر بھی دے دیا۔ میں نے سب سے پہلے یہی مناسب سمجھا کہ اس ڈاکٹر سے ملا جائے جس کے زیر علاج بیگم حیدر بیگ تھیں۔ چونکہ آصف بیگ نے ڈاکٹر ماجد کی رہائش گاہ کا پتہ بتا دیا تھا، اس لیے آفاق یعنی کہ مجھے اس تک پہنچنے میں کوئی خاص دشواری پیش نہ آئی۔ ڈاکٹر ماجد تقریباً 45 سال کا ایک تنومند شخص تھا۔ مجھے دیکھ کر پہلے اس نے ناک پھونچ چڑھائی، مگر پھر جب میں نے اپنا کارڈ اسے دکھایا تو اس کا رویہ فوراً تبدیل ہو گیا اور وہ خاک سارانہ انداز میں بولا، اوہ آئیے، تشریف لائیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں ایک سجے سجائے کمرے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے پوچھا، کہیے کیسے آنا ہوا؟ آپ بیگم حیدر بیگ سے واقف ہیں؟ میں نے کہا۔ بیگم حیدر بیگ؟ ڈاکٹر بڑبڑایا۔ جی ہاں،
میں ان سے بخوبی واقف ہوں۔ وہ آج کل میرے زیر علاج ہیں۔ کیوں؟ کیا ان کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ ابھی تک تو پیش نہیں آیا، مگر ممکن ہے کہ آئندہ پیش آ جائے۔ میں سمجھا نہیں۔ ڈاکٹر کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں بیگم حیدر بیگ کی موجودہ حالت جاننا چاہتا ہوں، یعنی ان کی صحت کے بارے میں۔ میں نے کہا، اوہ۔ ڈاکٹر کے ہونٹ سیٹی بجانے والے انداز میں کھل گئے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کی صحت خراب ہے اور روز بروز اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے، مگر افسوس میں ابھی تک اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ آپ نے انہیں آخری بار کب دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کل صبح، ڈاکٹر نے جواباً کہا۔ اس وقت ان کی حالت کیسی تھی؟ اچھی نہیں تھی۔ کیا میں ان سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہو۔ ان کے ذہن پر کسی طرح کا بوجھ ہرگز نہیں پڑنا چاہیے۔ اوہ، اچھا۔ ویسے ڈاکٹر، آپ کا کیا خیال ہے؟ کہیں بیگم حیدر کو کسی قسم کا زہر تو نہیں دیا جا رہا، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو رہی ہے؟ میری بات سن کر ڈاکٹر چونک سا پڑا اور پھر میری طرف حیرت سے دیکھ کر کہنے لگا، میرے خیال میں آپ کا خیال درست نہیں انسپکٹر صاحب۔ کیوں؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ پچھلے ہفتے میں نے ان کے خون کی جانچ کی تھی اور مجھے کوئی ایسی بات دکھائی نہیں دی۔ لیکن ڈاکٹر، کچھ زہر ایسے بھی ہوتے ہیں جو خون پر اپنا ذرا سا بھی اثر نہیں چھوڑتے۔ ڈاکٹر کچھ سوچنے لگا، پھر کہا، میں آپ کی اس بات کی تردید نہیں کر سکتا۔ اس قسم کے زہر یقیناً موجود ہیں۔ اب اس الجھن کو جو آپ نے پیدا کر دی ہے، دور کرنے کے لیے مجھے نئے سرے سے مریضہ کا معائنہ کرنا پڑے گا، اور جو نتیجہ برآمد ہوگا مجھے بھی اس سے آگاہ کرنا ہوگا۔ بہت اچھا، میں ضرور آپ کو اس کی اطلاع دوں گا۔ میں خود ہی آپ سے ملوں گا۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کھڑا ہوا اور پھر رخصت ہوتے ہوئے کہا، آپ اس ملاقات کا ذکر کسی اور سے نہ کیجیے گا، جیسے آپ کی مرضی۔ ڈاکٹر سے رخصت ہو کر میں بیگ ولا کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے اب بیگم حیدر بیگ کی خاص ملازمہ سے ملنا تھا۔ بیگم ولا سے کچھ دور میں نے اپنی موٹر کھڑی کی اور آہستہ روی سے بیگ ولا کی طرف بڑھنے لگا۔ میں گہری نگاہوں سے کوٹھی کا جائزہ لے رہا تھا۔ کوٹھی شاندار تھی اور باہر سے بڑی پرکشش نظر آتی تھی۔ نئی طرز پر بنی ہوئی یہ کوٹھی اپنی مثال آپ تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح خادمہ سے ملا جائے۔ میں چاہتا تھا کہ میری ملاقات خادمہ سے بالکل اکیلے میں ہو۔ ٹھیک اسی وقت بیگ ولا کے صدر دروازے سے ایک ادھیڑ عمر خاتون برآمد ہوئی۔ اس کو دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ آصف بیگ کا بتایا ہوا حلیہ اس ادھیڑ عمر خاتون پر پوری طرح اترتا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ادھیڑ عمر کی وہ خاتون دروازے سے نکل کر سامنے کی دکانوں کی طرف چلنے لگی، مگر کسی بھی دکان تک اس کے پہنچنے سے پہلے ہی میں نے اس کو چاہ لیا۔ محترمہ آسیہ، میں نے اس کا نام لے کر پکارا۔ ادھیڑ عمر کی خاتون چونک کر میری طرف دیکھنے لگی اور پھر ایک اجنبی کو پا کر وہ حیرت زدہ سی رہ گئی۔ اسے زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ اجنبی نے اس کا نام لے کر اسے پکارا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے حیرت پر قابو پاتے ہوئے روکھے پن سے پوچھا۔ آپ سے چند باتیں کرنی ہیں۔ میرا تعلق محکمہ پولیس سے ہے، آفاق نے نرمی سے کہا۔ پولیس؟ خادمہ بوکھلا گئی۔ مگر پولیس کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہونے لگے۔ آپ بالکل نہ گھبرائیں محترمہ، میں آپ سے آپ کی مالکن کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ خادمہ نے الجھے ہوئے انداز میں مجھے دیکھا۔ آئیے اس پارک تک، میں نے ایک قریبی پارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں خادمہ نے کچھ کہنا چاہا، مگر میں بیچ میں ہی بول پڑا۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میرے کہنے پر عمل کیجیے۔ اس بار میرا لہجہ نرم نہیں تھا۔ میرے لہجے کی سختی محسوس کرنے کے بعد خادمہ میرے ساتھ چلنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اب بھی گھبرائی ہوئی ہے۔ پارک میں پہنچ کر میں نے خادمہ سے پوچھا، بیگ ولا میں آپ کب سے ملازم ہیں؟ تقریباً 10 سال سے۔
وہ اپنے ہاتھ ملتے ہوئے بولی۔ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور وہ بار بار ان پر زبان پھیر رہی تھی۔ کوٹھی میں آپ کے اور آپ کی مالکن کے سوا اور کون کون رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مالکن کے بھائی طاہر حسین بھی یہاں رہتے ہیں، خادمہ بولی۔ ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ میں بیگم حیدر سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، کیا آپ ملوا سکتی ہیں؟ میں نے کہا۔ یہ ناممکن ہے، مالکن سے آج کل تو ان کے عزیز بھی نہیں مل سکتے، خادمہ بولی۔ کیوں؟ میں نے لہجے میں مصنوعی حیرت بھر کے کہا۔ کیونکہ مالکن سخت بیمار ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے کہہ رکھا ہے کہ کسی کو بھی ان سے ملنے نہ دیا جائے۔ کیا بیماری ہے آپ کی مالکن کو؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں، یہ تو ڈاکٹر صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔ کوٹھی میں آپ کے اور آپ کی مالکن کے سوا اور کون کون رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مالکن کے بھائی طاہر حسین بھی یہاں رہتے ہیں، خادمہ بولی۔ ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میں سمجھی نہیں، وہ مجھے کھولنے لگی۔ میرا مطلب ہے کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے، میں نے خادمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کیا بتا سکتی ہوں؟ آپ بہت کچھ بتا سکتی ہیں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر ایک لمبا سانس لے کر بولی۔ آپ ان کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہیں؟ کیا بیگم حیدر بیگ کی بیماری سے طاہر حسین کا کوئی تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے ایسا ہی ہے، خادمہ زمین کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ خود آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے پھر پوچھا۔ طاہر بہت برے آدمی ہیں، خادمہ نفرت سے بولی۔ مالکن اس وقت موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں اور وہ دھڑلے سے ان کی دولت پر عیش کر رہے ہیں، دنیا بھر کے عیبوں اور برائیوں میں مبتلا ہیں۔ پہلے انہوں نے ماں بیٹے کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا اور اب من مانی کر رہے ہیں۔ مالکن کا بیٹا آصف بیگ صرف اسی شیطان کی وجہ سے اسرت کی زندگی گزار رہا ہے، مگر اب اس شیطان کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ مالکن جو پہلے بری طرح اپنے اس شیطان بھائی پر دولت خرچ کر رہی تھی، اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ چند روز پہلے کی بات ہے، میں نے اپنے کانوں سے مالکن کو یہ کہتے سنا تھا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، مگر اب وہ اپنے بیٹے کی مزید حق تلفی ہونے نہ دیں گی اور بچی کچی دولت و جائیداد اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کے حوالے کر دیں گی۔ یہ بات انہوں نے کس سے کہی تھی؟ اپنے بھائی سے۔ یہ بات سن کر وہ شیطان بری طرح گھبرا گیا تھا۔ اب مالکن کی صحت بڑی سرعت سے گرتی جا رہی ہے اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ ان کی اس حالت کا ذمہ دار وہی خبیث ہے۔ ویسے آج صبح ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ عجیب واقعہ؟ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کیسا واقعہ؟ آج صبح خادمہ کہنے لگی، اس ناپاک طاہر نے مجھ سے کہا کہ وہ ایک بے حد ضروری کام سے باہر جا رہا ہے۔ میں اس بات کا خاص خیال رکھوں کہ کوئی بھی مالکن کے کمرے میں داخل نہ ہونے پائے، یہاں تک کہ میں بھی اندر داخل ہونے کی حماقت نہ کروں۔ اس دوران اگر کوئی آئے تو اسے بھی کمرے میں قدم نہ رکھنے دوں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ کمرے میں کوئی داخل نہ ہوگا، مگر مجھے سخت حیرت ہو رہی تھی کہ کیوں اس نے مجھے بھی اندر جانے سے منع کر دیا ہے۔ اس کے جانے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے جب دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو مجھے ایک شدید ذہنی جھٹکے سے دوچار ہونا پڑا۔ کمرہ خالی تھا۔ حیرت کے پہاڑ مجھ پر آ گرے، کیونکہ مالکن تو اس قابل بھی نہ تھیں کہ وہ ایک قدم بھی اٹھا سکتیں، اور یوں بھی میں نے کسی کے ساتھ ان کو کمرے سے باہر نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ میں ابھی حیران ہو ہی رہی تھی کہ طاہر آیا۔ میں بوکھلا گئی۔ اس نے مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ اس کی عدم موجودگی میں یہاں کوئی آیا تو نہیں؟ میں نے نفی میں جواب دیا۔ اس کے بعد اچانک اس نے مجھ سے پوچھا کہ مالکن کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے سنبھل کر کہا کہ میں کیا جانوں، میں تو اندر گئی ہی نہیں۔ میرا یہ جواب سن کر وہ عجیب انداز میں مسکرا دیا اور پھر اس کے بعد میں وہاں سے ہٹ گئی۔ میری آنکھیں اس انداز میں سکڑی ہوئی تھیں جیسے میرے دماغ میں کوئی بڑی اہم بات چل رہی ہو۔ کچھ دیر بعد
میں نے پرخیال انداز میں خاتمہ سے پوچھا۔ طاہر کی واپسی کب ہوئی تھی؟ تقریباً پون گھنٹے بعد۔ اور آپ اس کی غیر موجودگی میں کمرے کے قریب ہی رہی تھی؟ جی ہاں، آپ یقین کیجئے میں ایک پل کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں گئی۔ خادمہ یہ کہہ کر میری طرف دیکھنے لگی۔ پھر اب آپ کی مالکن کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ صاحب، ایسے حیرت انگیز واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ میں بالکل گنگ ہو کر رہ گئی ہوں۔ خادمہ کے لہجے میں حد درجہ حیرت تھی۔ طاہر کے آنے کے بعد میں جب دوبارہ مالکن کے کمرے میں گئی تو مالکن وہاں بنفس نفیس موجود تھیں اور اس وقت بھی وہیں پر ہیں۔ اور ہاں، یہ بھی سن لیجئے کہ طاہر نے آتے ہی مالکن کے کتے کو گھر سے نکلوا دیا تھا۔ وہ کتا مالکن کو بے حد پیارا تھا، مگر مالکن نے طاہر کے اس اقدام پر کوئی اعتراض نہیں کیا، حالانکہ وہ اس کتے کو ہر وقت اپنے ساتھ ہی رکھتی تھیں۔ میری آنکھوں میں ایک دم چمک سی لہرا گئی۔ میں نے خاتمہ سے پوچھا، اب وہ کتا کہاں ہے؟ طاہر نے اسے اپنے ایک دوست راگو کے حوالے کر دیا ہے۔ خاتمہ نے راگو کا پتہ بھی بتا دیا۔ طاہر شادی شدہ ہے کیا؟ میں نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ نہیں تو، مگر کیوں؟ خاتمہ حیرت سے بولی، آپ نے کبھی اس کے ساتھ کسی غیر عورت کو بھی دیکھا ہے؟ میں نے پھر پوچھا۔ جی نہیں۔ خاتمہ کے لہجے میں حیرت کم نہیں ہوئی تھی۔ کوٹھی میں تہخانے ہیں کیا؟ ہاں، مگر میں ان کے راستوں سے ٹھیک طرح سے واقف نہیں۔ صرف مالکن کا بیٹا اور مالکن کا وہ خبیث بھائی ان راستوں سے پوری طرح واقف ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس ملاقات کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے خادمہ کو رخصت کر دیا۔ خادمہ کو رخصت کر کے میں نے اپنی کار کی طرف قدم بڑھائے اور کار کے اندر داخل ہو کر کار اسٹارٹ کی اور کچھ ہی دور جا کر میں نے اپنی کار ایک ٹیلی فون بوتھ کے قریب کھڑا کر دی۔ کار سے اتر کر میں ایک ٹیلی فون بوتھ میں داخل ہوا اور آصف بیگ کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ آصف بیگ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں بولا، میں انسپکٹر آفاق بول رہا ہوں۔ مسٹر آصف، آپ سے یہ بات دریافت کرنی ہے کہ کیا آپ نے کبھی اپنے ماموں طاہر حسین کو کسی عورت کے ساتھ دیکھا ہے؟ کبھی کیا مطلب؟ انسپکٹر صاحب، میں نے اسے ہر روز ایک عورت کے ساتھ دیکھا ہے جو اس کی داشتہ ہے۔ مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جواب دینے کے بعد آصف بیگ نے سوال کیا۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ آپ گھر پر ہی رہیے گا، مجھے اب کسی بھی وقت آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ چند لمحے بعد کچھ سوچ کر میں نے پھر ریسیور اٹھا کر ڈاکٹر ماجد کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو ڈاکٹر۔ سلسلہ ملنے کے بعد میں نے جلدی سے کہا، میں انسپکٹر آفاق بول رہا ہوں۔ اب آپ کو بیگم حیدر بیگ کے خون کی جانچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر کیوں؟ ڈاکٹر نے تعجب سے پوچھا۔ اس وقت تفصیل بتانے کا موقع نہیں ڈاکٹر، پھر کسی وقت بتا دوں گا۔ اتنا کہہ کر میں نے ریسیور رکھ دیا۔ طاہر حسین، میں تمہاری ذہانت کی داد دیتا ہوں۔ ٹیلی فون بوتھ سے نکلتے ہوئے میں نے اپنے آپ سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد میں ایک پوسیدہ عمارت کے سامنے کھڑا تھا جو آبادی سے دور ایک ویران مقام پر تھی۔ میں نے حیرت سے اپنے گرد و پیش کو دیکھا اور بھی زد جھٹک کر دروازے کی طرف بڑھا۔ کچھ دیر تک دستک میں دیتا رہا، مگر جب اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو میں نے احتیاط کے ساتھ خود ہی دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ برآمدے سے ہو کر میں نے راستے میں آنے والے پہلے کمرے کو دیکھا جو خالی تھا۔ آگے بڑھ کر میں دوسرے کمرے کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ دروازے پر کنڈی لگی ہوئی تھی۔ کنڈی گرا کر میں نے دروازہ کھولا اور پھر اس کے ساتھ ہی میری آنکھیں پھیل گئیں۔ کمرہ وسیع تھا اور اس کی چھت کے درمیان ایک لمبی رسی کے سہارے ایک کتے کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ یکایک پیچھے سے کسی نے ایک زوردار لات میری کمر پر رسید کر دی۔ میں جھونک میں کتے کی لاش سے ٹکراتا ہوا دیوار سے ٹکرا گیا۔ اگر میں نے اپنے دونوں ہاتھ آگے نہ بڑھا دیے ہوتے تو ضرور میرا منہ دیوار کے ساتھ ٹکرا کر ناقابل شناخت ہو جاتا، مگر میں نے اٹھنے میں کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہ کیا۔ کھڑے ہو کر میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک دیونما آدمی مجھے اپنی خونخوار آنکھوں سے گھور رہا تھا۔
देवनुमा आदमी की आंखें छोटी छोटी और बिल्कुल सुर्ख थीं। जबड़े भारी और पुरहैबत थे। अपनी छोटी और सुर्ख आंखों से मुझे घूरते हुए वो खुर्राया। क्या ढूंढ रहे थे? इसकी आवाज़ किसी फटे हुए ढोल की मानिंद थी। राघु से मिलना है। मेरा लहजा पुरसुकून था। मैं ही राघु हूँ। ये कहकर वो अंदर दाखिल हुआ और फिर मुड़कर उसने दरवाज़ा बंद करके इसकी चटखनी चढ़ा दी और फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, क्या काम है? ताहिर हुसैन के बारे में तुमसे चंद बातें दरियाफ्त करना चाहता हूँ और इस कुत्ते के मुतालिक भी। मैंने कुत्ते की लटकती हुई लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरी ये बात सुनकर राघु बुरी तरह चौंका और उसकी आंखें और ज़्यादा सुर्ख हो गईं। फिर वो आहिस्ता से बोला, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। इस कुत्ते की लाश के साथ मैं तुम्हारी लाश भी लटका दूंगा। इतना कहकर उसने अपने दोनों बाजू इस अंदाज में फैला दिए जैसे वो मुझे गोद में लेना चाहता हो। वो आहिस्ता रवि से मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने इत्मीनान से इसकी तरफ देखते हुए कहा, रुक जा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हारी लाश इस कुत्ते की लाश के साथ लटका देनी पड़े। ये सुनकर राघु ताव खा गया और उसने दांत पीसते हुए अपनी रफ्तार तेज कर दी। मैं बिल्कुल तैयार था। जैसे ही राघु मेरे करीब पहुंचा, मैंने अपनी बाईं टांग जोर के साथ राघु के पेट पर जमा दी। राघु चीखा। इसके आगे बढ़े हुए हाथ तेजी से पेट की तरफ गए और इसके चेहरे पर दर्द और कर्ब की लकीरें उभर आई थीं। अभी वो इस आफत से संभल भी न पाया था कि मैंने दूसरी टांग इसके झुके हुए मुंह पर रसीद कर दी, जिसके जोर से वो पीछे उलट गया। फिर आगे बढ़कर मैंने एक जोरदार घूसा उसके माथे पर जमा दिया। दूसरा घूसा उसकी नाक पर पड़ा, जिसके नतीजे पर नाक से खून बुरी तरह जारी हो गया। बगैर कोई मोहलत दिए मैंने इसकी मोटी गर्दन दोनों हाथों से थाम ली और इसे सीधा खड़ा करके खुर्राया, अहमक आदमी, तुम्हारी बेवकूफ़ी तुम्हें सीधे मौत की तरफ ले जाएगी। बेहतर यही है कि जो कुछ मैं पूछूं इसका ठीक ठीक जवाब दे दो। कुत्ते, राघु के मुंह से खरखराती हुई आवाज़ निकली और वो दोनों हाथों से अपनी गर्दन मेरे हाथों से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। जिंदगी भर भी अगर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करोगे तो भी छुड़ा नहीं सकोगे। मैंने अपने फौलादी हाथों की गिरफ्त और ज़्यादा मजबूत कर दी। गग गग गर्दन छोड़ कमीने। राघु मचलने लगा। पूछो जो कुछ पूछना है। ताहिर हुसैन से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? मैंने पूछा। मैं इसका दोस्त हूँ। और हरामजादे, मेरी गर्दन टूटी जा रही है। इसने फिर गर्दन छुड़ाने की जिद्दोजहद की। कुत्ते को हलाक करने का हुक्म उसी ने तुम्हें दिया था? मैंने इसकी तकलीफ की कोई परवाह न करते हुए दूसरा सवाल किया। हाँ। वो आजकल किस काम में मसरूफ़ है? मैं क्या जानूँ? मैं झूठ बोलना और झूठ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करता। राघु, इस सवाल का जवाब तुम्हें तफसील से देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। मैंने उसकी गर्दन पर और ज़्यादा दबाव डाला। बताऊंगा, तफसील से बताऊंगा। गर्दन तो छोड़। ठीक है, मैं तुम्हारी गर्दन छोड़ रहा हूँ, मगर ये याद रखो कि मेरे हाथ में रिवॉल्वर होगा। अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो मैं इस रिवॉल्वर की तमाम गोलियां तुम्हारे हलक में भर दूंगा। ये कहकर मैंने इसको ज़ोर से धक्का दे दिया और फिर बड़ी फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकालकर इसकी जानिब इसकी नाल कर दी। राघु फर्श पर पड़ा गहरे गहरे सांस लेने लगा। इसकी आंखें उबल पड़ी थीं और वो दोनों हाथों से अपनी गर्दन मसल रहा था, जो अंगारे की तरह सुर्ख हो रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और फिर हाँफती हुई आवाज़ में कहने लगा, राघु को आज तक कोई ज़ेर नहीं कर सका था, मगर तुम कोई खबीस रूह हो। मेरी गर्दन में जैसे आग लग गई है। क्या ताहिर हुसैन अपनी बहन बेगम हैदर बेग की दौलत हासिल करना चाहता है? राघु की बात नज़रअंदाज करते हुए मैंने इससे पूछा। हाँ, राघु ने मुख्तसर सा जवाब दिया। मैंने फिर कहा, और इस दौलत को हासिल करने के लिए उसका ये प्लान है कि अपनी बहन को हलाक करके इसकी जगह पर अपनी दाश्ता को अपनी बहन के मेकअप में बेगम विला में रखे। जब तुम जानते हो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? राघु के लहजे में हैरत थी।
پھر بھی میں تمہیں بتاتا ہوں، اس کا پلان بڑا شاندار ہے۔ اس کی داشتہ بیگم حیدر بیگ کے میک اپ میں بیگم ولا پہنچ چکی ہے، لیکن میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ بیگم حیدر کا کیا ہوا، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں طاہر نے ابھی کچھ نہیں بتایا۔ ممکن ہے وہ اس وقت دوسری دنیا میں سیر کر رہی ہو، اور کتے کو صرف اس لیے طاہر بیگ نے ہلاک کروایا ہے کہ وہ نقلی بیگم حیدر بیگ کو دیکھ کر کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کر دے۔ کیوں؟ میں نے پھر کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، راگھو کہنے لگا۔ تم جانو، کتا وہ جانور ہے جو صرف بو سے اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے۔ چونکہ وہ بہت عرصے سے بیگم حیدر بیگ کے پاس تھا، اس لیے وہ اس سے پوری طرح واقف تھا۔ اب اگر اس کے سامنے نقلی بیگم حیدر آ جاتی تو وہ ضرور کوئی الجھن کھڑی کر دیتا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ شکریہ راگھو، اب میں تمہیں قانون کے نام پر گرفتار کر رہا ہوں۔ میرا تعلق محکمہ سراغ رسانی سے ہے، اور تم نے شاید کبھی میرا نام بھی سنا ہوگا، انسپکٹر آفاق۔ یہ سن کر راگھو کے چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ اس کے سارے جسم میں دہشت کی لہر دوڑ گئی، اور وہ دھندلی دھندلی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ بیگم ولا کی طرف جاتے ہوئے راستے میں نے ایک ٹیلی فون بوتھ سے آصف بیگ کے گھر فون کیا، مگر بہت دیر تک گھنٹی بجتے رہنے پر بھی دوسری جانب سے خاموشی ہی چھائی رہی۔ تو میں بڑبڑاتا ہوا بوتھ سے باہر نکلا اور بیگ ولا کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں بیگ ولا پہنچا تو سب سے پہلے میری ملاقات بیگم حیدر بیگ کی خادمہ سے ہوئی، جو صحن میں کسی کام میں مصروف تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر چونکی اور پھر تیر کی طرح میری طرف دوڑی چلی آئی۔ جب وہ میرے قریب پہنچی تو میں نے اس سے پوچھا، طاہر کہاں ہیں؟ وہ مالکن کے ساتھ ان کے کمرے میں موجود ہے۔ اوہ، تو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، میں نے کہا۔ جی؟ خادمہ چوکی۔ شش، خاموشی سے میرے پیچھے آؤ، مگر ٹھہرو، یہ بتاؤ کہ وہ کس کمرے میں ہیں؟ اس کمرے میں، خادمہ نے اشارے سے بتایا۔ تم یہیں رہو، یہ کہہ کر میں کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے اپنی جیب سے ریوالور نکالا اور پھر ایک زوردار ٹھوکر دروازے پر رسید کی۔ دھڑاک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا اور کمرے میں موجود ایک مرد اور ایک عورت اپنی نشستوں پر سے بے ساختہ اچھل پڑے۔ عورت کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ بھی نکلی تھی۔ چیخ جوان تھی اور چیخنے والی کا چہرہ 70 سال کی بڑھیا کا تھا۔ میرے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ خبردار طاہر حسین، کوئی بھی غلط حرکت تمہیں جہنم رسید کر سکتی ہے۔ میں نے ریوالور کی نال 40-45 برس کے ایک قبول صورت اور قابل رشک صحت والے شخص کے سینے کی جانب اٹھا دی۔ طاہر کا چہرہ دھلی ہوئی چادر کی طرح سفید پڑ گیا۔ وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر ہکلایا، کون ہو تم؟ تمہاری شامت، میں نے مسکرا کر کہا اور اندر داخل ہو گیا۔ میں نے عورت کی طرف دیکھا جو حد درجہ خوفزدہ ہو رہی تھی، مگر اس کے جھریوں دار چہرے پر کسی بھی قسم کے تاثرات نہ تھے، بالکل سپاٹ چہرہ تھا۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہی طاہر کی دوست ہے جو بیگم حیدر بیگ کے میک اپ میں میرے سامنے کھڑی ہے۔ اس کا جائزہ لینے کے بعد میں نے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، بیگم حیدر بیگ کی لاش کہاں ہے؟ لاش؟ طاہر بوکھلا گیا، پھر سنبھل کر اپنے لہجے میں حیرت کا رنگ پیدا کرتے ہوئے وہ ہم شکل بیگم حیدر بیگ کی طرف اشارہ کر کے بولا، تم شاید کوئی پاگل ہو، کیا یہ تمہیں نظر نہیں آ رہی ہیں؟ بے وقوف آدمی، راگھو اس وقت جیل میں پڑا ہے۔ میں تمہارے سارے پلان سے واقف ہوں، تم شاید مجھے جانتے نہیں۔ میرا تعلق محکمہ سراغ رسانی سے ہے۔ نہیں، طاہر لرز کر بولا۔ محترمہ، میں نے عورت کی طرف دیکھ کر تن سے کہا، اپنے چہرے سے بیگم حیدر بیگ کے چہرے کا خول اتار ڈالیے۔ عورت بے بسی سے طاہر کی طرف دیکھنے لگی، جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر اپنی بات دہرائی تو اس عورت نے بوکھلا کر اپنا ایک ہاتھ اپنے سر کے پیچھے کی طرف گھمایا اور پھر وہ اس ہاتھ سے نقلی چہرہ اتارتی چلی گئی۔ اب میرے سامنے 70 برس کی بڑھیا کی بجائے
26-27 برس کی ایک حسین عورت کھڑی تھی۔ میں نے طاہر کی طرف دیکھا جو اب نڈال ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ لاش کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نیچے تہہ خانے میں، وہ مری مری آواز میں بولا، لیکن یہ سن لو کہ میں نے کوئی قتل نہیں کیا ہے۔ میں حیرت سے طاہر کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ شاید ناکامی طاہر کے ذہن پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ میں سمجھا نہیں، کیا تم نے اپنی بہن کو ہلاک نہیں کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں سمجھاؤں گا، طاہر کہنے لگا۔ میرے پلان میں اپنی بہن کو ایک دم قتل کرنے کا پروگرام نہ تھا، بلکہ میں اسے دھیرے دھیرے قبر کی جانب لے جا رہا تھا۔ مگر آج صبح جب میں اس کے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ مر چکی ہے۔ نہ جانے کس نے اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے گلے پر قاتل کی انگلیوں کے نشان موجود ہیں۔ میں نے گھبراہٹ میں لاش اٹھائی اور تہہ خانے میں چھپا دی۔ پھر میں نے سارا کو اس کی جگہ پر بٹھا دیا۔ مجھے لاش دکھاؤ، جلدی کرو، میں اس کے گلے کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا کہ ڈر کی آواز ہوئی اور میرے ہاتھ سے ریوالور ایک جھٹکے کے ساتھ چھوٹ کر دور جا گرا۔ میں نے بوکھلا کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے خاموش ریوالور کی گولی آئی تھی۔ دروازے پر آصف بیگ اپنے ہاتھ میں ریوالور تھامے کھڑا تھا۔ سائلنسر لگے ریوالور کی نال سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ تم لاش نہیں دیکھ سکتے انسپکٹر، آصف بیگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اس وقت تک یہی سمجھتا رہا تھا کہ میں نے اپنی ماں کا گلا دستانے پہن کر گھونٹا ہے، مگر ابھی ابھی مجھے معلوم ہوا کہ میں نے اس وقت دستانے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ مجھے بھولنے کا مرض ہے، اس لیے میں اس وقت تک مغالطے میں رہا۔ تم قاتل؟ طاہر ہکلا کر آصف سے بولا۔ ہاں میں قاتل ہوں، آصف دانت پیس کر بولا۔ تیرے ساتھ ہی مجھے اپنی ماں سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے تیری محبت میں مجھ پر ناقابل برداشت ظلم کیا تھا۔ صرف اسی لیے تم نے اس کو مار ڈالا؟ ہاں کتے، آصف گھبرا کر کہنے لگا۔ میں نے اس کا گلا اس طرح گھونٹا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکے۔ میں اس کی موت سے بے حد خوش ہو گیا، کیونکہ جہاں میں نے اپنی ماں سے انتقام لیا تھا وہیں کروڑوں کی دولت بھی میرے قدم چومنے کے لیے تیار تھی، اور تم بھی ناپاک آدمی ہمیشہ کے لیے جیل جاتے، کیونکہ میں نے اس سراغ رساں کو تمہارے پیچھے لگا دیا تھا۔ مگر برا ہو ان دستانوں کا جو میں اپنی رہائش گاہ پر ہی بھول آیا تھا، اور میں سمجھتا رہا تھا کہ میں اپنی ماں کا گلا دستانے پہن کر گھونٹ چکا ہوں۔ لیکن خیر، ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ میں تم تینوں کو ختم کر دوں گا اور یہ راز اسی کمرے میں ہی دفن ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر آصف نے ریوالور کا گھوڑا دبا دیا۔ ڈز کی آواز ہوئی اور گولی طاہر حسین کے دل میں اتر گئی۔ وہ چیخ کر فرش پر لڑک گیا۔ میں حیرت کے عالم میں یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میں نے آصف کی آنکھوں میں پاگلوں کی سی چمک دیکھی۔ آصف نے مسکرا کر طاہر کی داشتہ کی طرف دیکھا جو اس کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا، دوسری گولی چلی اور طاہر کی دوست زور سے چیخی اور پھر گر کر تڑپنے لگی۔ گولی نے اس کی پیشانی توڑ دی تھی۔ اب ریوالور کی نال میری طرف تھی۔ میرے سارے جسم سے سرد پسینہ چھوٹ گیا اور پسینے کے قطرے میرے ماتھے پر چمکنے لگے تھے۔ آصف، میں چلایا، تم پاگل ہو گئے ہو؟ خبردار گولی نہ چلانا۔ ہاں ہاں ہاں، آصف نے کہا لگایا اور کہا، ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے دیوانگی صاف عیاں تھی اور اس کے سر پر خون بری طرح سوار ہو گیا تھا۔ اس نے ریوالور کے ٹریگر پر اپنی انگلی کا دباؤ اور تیز کر دیا، اور پھر اچانک دروازے کی جانب سے ایک گلدان ہوا میں تیرتا ہوا آیا اور ٹھیک آصف کے ریوالور والے ہاتھ سے ٹکرا گیا۔ جھٹکے کے ساتھ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے دوبارہ اس کو پکڑنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا، کیونکہ اسی لمحے میرا آہنی گھوسا اس کے سینے پر پڑا اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ تھام کر فرش پر گرتا چلا گیا۔ میں نے اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اپنی موت کو اتنے قریب دیکھا تھا۔ میں نے تشکر آمیز نظروں سے خادمہ آسیہ کی طرف دیکھا۔
تو دروازے پر کھڑی ہوئی تھی اور جس کے ہاتھ اب بھی گلدان پھینکنے کے انداز میں اٹھے ہوئے تھے۔ ملازمہ کی مدد سے میں نے آصف بیگ کو رسی سے مضبوطی سے جکڑ دیا اور پھر بیگ بلا سے فون کر کے تھانے سے نفری طلب کی اور آصف بیگ کو گرفتار کر کے تھانے لے آیا۔ ملزم آصف بیگ کے اقبالی جرم کے بعد میں نے اس کا ایک تگڑا سا چالان بنا کر اسے حوالہ عدالت کر دیا، جہاں سے اس تحریک قتل کے مجرم کو پھانسی کی سزا دی گئی۔